بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام 7 بار پڑھ لو، گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، پورا محلہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ پاک کا یہ مبارک نام بس 7 دفعہ پڑھ لیں، اتنا رزق آئے گا کہ 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہماری نظر میں وضو صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن آپ لوگ شاید وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ خود کہو گے کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں، یعنی جو شخص وضو کے بعد وہ وظیفہ کرے گا اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھ سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا، تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اس کے لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سویا کرو، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ساتھ روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ جو وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حی یا قیوم کو بس 7 بار پڑھنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی بھی جمعہ کے دن 1000 بار یا حی یا قیوم پڑھتا ہے اور جو وضو کے بعد اس کو پڑھتا ہے اسے روزی غیب سے پہنچتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو ہر وضو کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 2 نام اللہ کے صفاتی نام ہے۔ یا حیو کا معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، اور اب ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا دنیا میں سوائے اللہ کے۔ ہمیشہ کے لیے اگر نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے۔ تو یہ صرف اللہ کی ہے، اور یا قیوم اس کا معنی قائم رہنے والا، وہی قائم رہے گا جو ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ اللہ ہی رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقیناً اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، سورۃ اخلاص ایک ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکی کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے، اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سورۃ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، اور پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بہنوں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا فوت ہو جانا، کچھ خواتین کے بچے اوائل عمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل کے پہلے مہینے دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالے مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر عروج ماہ میں 100 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے تو پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معاملہ غمگین نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے دعا، یعنی اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور دینی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔